کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین منہاج القرآن و منلی انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے عرفان القرآن ترجمہ و تفسیر کی کلاس جاری ہے۔ آج ہم پہ فضل تعالیٰ پارہ نمبر 19 سورہ الفرقان آیت نمبر 59 اور آج انشاءاللہ سورۃ الفرقان جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ کلاس کے بعد آیت سجدہ جو ہے وہ کلاس میں ہی ادا کر لیں۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے سماوات کو، آسمانوں کو، آسمانی کروں کو، والارض اور زمین کو بنایا، وما بینہما اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی بنایا، فی ستۃ ایام، ستہ کہتے ہیں 7 کو، 6 سبعہ کہتے ہیں 7 کو، فی ستۃ ایام 6 ادوار میں، یعنی 6 فیزز میں پیدا کیا۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک دور میں ایک کام کیا، پھر دوسرا دور، پھر تیسرا دور، پھر چوتھا دور۔ قبلہ حضور نے اس کی آگے ڈیفائن یہ کیا کہ ستۃ ایام کے بجائے آپ نے 6 دنوں کے بجائے آپ نے لکھا 6 دن یا 6 ادوار۔ آپ اس سٹار کو پڑھیں گے، سٹار پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہاں ایام سے مراد 6 ادوار تخلیق ہیں، اور معروف معنی میں 6 دن نہیں، کیونکہ یہاں تو خود زمین اور جملہ آسمانی کروں، کہکشاؤں، ستاروں، سیاروں اور ہلاؤں کی پیدائش کا زمانہ بیان ہو رہا ہے۔ اس وقت رات اور دن کا وجود کہاں تھا؟ ابھی تو زمین بن رہی ہے، آسمان بن رہے ہیں۔ زمین اور آسمان جب بن رہے تھے تو اس وقت دن تو نہیں تھے۔ دن تو تب شروع ہوئے جب آسمان اور زمین بنے، پھر سورج اور چاند بنے، رات اور دن بنے، پھر سورج بننے سے سورج آیا تو دن آ گیا، سورج گیا تو رات آ گئی۔ تو جب ابھی تو سورج اور چاند کا وجود ہی نہیں تو پھر دن کیسے؟ اس لیے یہ 6 ادوار بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ 6 ادوار 6 فیزز میں، ایک فیز، دوسرا فیز، تیسرا فیز، تو 6 ادوار میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اب ادوار کی سمجھ آ گئی نا کہ دنوں کا وجود نہیں تھا اس وقت میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ استوا متمکن ہوا، عرش پر متمکن ہوا۔ عرش کی معنی اللہ کی کرسی اقتدار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا اقتدار سنبھال لیا۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، فاسأل به خبیرا، اس کی خبر پوچھ، فاسأل به، اس کے بارے میں پوچھ، خبیرا، کسی خبر والے سے، یعنی اے معرفت حق کے طالب، اے اللہ تک پہنچنے والے، اللہ کی معرفت پانے والے، اگر تو اللہ کی معرفت پانا چاہتا ہے تو کس سے پوچھ؟ خبیرا، جس سے اللہ کی خبر ہو گئی ہے، اس سے پوچھ کہ رب کیا ہے، رحمان کیا ہے۔ ہر بندے کو تو نہیں پتا رحمان کیا ہے، ہر بندے کی اللہ کے بارے میں سمجھ ایک جیسی، ہر بندے کی خبر قرآن کے بارے میں ایک جیسی۔ جنہوں نے قرآن پڑھا ان کو سمجھ آئی کہ قرآن کے اندر کیا ہے، تو جنہوں نے نہیں پڑھا انہیں کیا پتہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو جو رب تک پہنچ گئے
جنہیں رب کی خبر ہو گئی. اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے رب کی خبر ملے تو کس کے پاس بیٹھے گا؟ رب والے جسے رب کی خبر ہو گئی ہے. یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بارے میں پوچھنا ہے تو فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. بے خبروں کو کیا پتا رب کیا ہے. جس کو خبر ہو گئی ہے، جو اللہ والے ہو گئی ہے، ان اللہ والوں سے پوچھو کہ میں کیا ہوں. اللہ والوں کو چونکہ ان کا ظاہر اور باطن دونوں روشن ہو جاتے ہیں، حق تک رسائی انہیں ملی ہوتی ہے، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ رب کیا ہے، حق کیا ہے. تو ان کے پاس بیٹھیں گے، ان سے پوچھیں گے تو وہ میری خبر آپ کو بتائیں گے. یہاں بھی اللہ پاک نے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے بارے میں پوچھنا ہے تو لوگوں سے جا کے پوچھو. کون سے لوگ؟ بے خبر نہیں. بے خبروں کو کیا پتا رب کیا ہے، نافرمانوں کو پتا رب کیا ہے. رب والوں سے پوچھیں جا کے کہ رب کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اسجدوا، سجدہ کرو، للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو. قالوا، تو وہ جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا ہے؟ رحمان کسے کہتے ہیں؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا. أَنَسْجُدُ، کیا ہم سجدہ کریں؟ لِمَا تَأْمُرُونَ، جس کا آپ ہمیں حکم دے دیں. امر مین حکم، تَأْمُرُونَ تم ہمیں حکم دے دو، آپ ہمیں حکم دے دیں، کیا ہم اس کو سجدہ کرنے لگ جائیں؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، زیادہ کا معنی زیادہ، نفورا کا معنی نفرت. اس بات نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا. کس بات نے؟ جب ان سے کہا گیا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو انہوں نے کہا کیا آپ کے کہنے میں آ کے ہم سجدہ کرنے لگ جائیں جس کا بھی آپ ہمیں حکم دے دو. تو پھر یہ جو بات تھی، اس بات نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. تبارک الذی، بڑی برکت والی وہ ذات ہے، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان کے اندر برج یعنی کہکشائیں بنائیں، گلیکسیز بنائیں، اور فضائی کرے اور بھی جو بھی کائنات میں اوپر بنا ہوا ہے یہ سارا اس میں آ جاتا ہے. کہکشاؤں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بروج بنائے. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. سراج کہتے ہیں سورج کو، اور سورج بنایا جو روشنی کا منبع ہے، جو حرارت دیتا ہے اور روشنی دیتا ہے. وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چاند بنایا جو کہ منیر ہے. منیر مین چمکنے والا ہے. چاند کو چمکنے والا بنایا اور سورج کو روشنی اور حرارت کا منبع بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے جس نے جعل اللیل والنہار، جس نے رات اور دن بنایا. خلفتاً، یہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں. خلف کہتے ہیں پیچھے آنے کو. خلف الامام کہتے ہیں نا، امام کے پیچھے، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ایک دوسرے کے پیچھے گردش کرنے والا بنایا. لمن ارادہ، یہ نشانیاں اللہ پاک نے ہر اس شخص کے لیے بنائی ہیں رات اور دن کے بدلنے میں جو ارادہ کرے. ان یذکرا، غور و فکر کرنے کا ارادہ رکھے. او ارادہ شکورا، یا شکر گزاری کا ارادہ کرے. اگر کوئی شکر گزاری کا ارادہ رکھتا ہو یا اللہ کی ان حقیقتوں میں، قدرت کے ان کاموں میں غور و فکر کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے دن اور رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں. اگلی آیت نمبر 63 64 دونوں کو ہائی لائٹ کر لیں.
63-64 اس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو سارے ہی بندے ویسے تو اللہ پاک کے ہیں جی، تو اللہ پاک نے ان کو کیوں کہا وعباد الرحمن، اللہ کے بندے وہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں۔ اب یہ ہم ان نشانیوں کو پڑھیں گے، پھر ہم غور کریں گے کہ کیا یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں یا ابھی ان کی کمی ہے، ہم نے اپنے اندر یہ نشانیاں پیدا کرنی ہیں، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے مقبول بندے کون سے ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، ہون کہتے ہیں آہستہ آہستہ، یمشون مشامن چلنا، جو زمین پہ چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ۔ آہستگی کے ساتھ چلنے سے کیا مراد ہے؟ تکبر سے نہیں چلتے، رونت نہیں ان کے اندر۔ پہلی نشانی کون سی ہے؟ تکبر اور رونت، اترا اترا کے چلنا، تکبر کے ساتھ چلنا، چال میں تکبر ہونا، لباس میں تکبر ہونا، اور تکبر کا انداز اختیار کرنا۔ کئی طریقے ہیں تکبر کے، ایسا انداز بھی لوگ اپناتے ہیں جیسے وہ بازو کو ایسے کر کے پھیلا کے، تو کپڑے اس طرح پہن کے، تو ایسے ایسے چلنا کہ اس کی چال ڈھال سے تکبر واضح ہوتا ہو کہ یہ بندہ متکبر ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے اللہ کے بندوں کی؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ آہستگی سے قدم رکھتے ہیں، اترا اترا کے، اکڑ اکڑ کے، پاؤں مار مار کے اس کے اوپر نہیں چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر ان کا واسطہ پڑ جائے کسی جاہل سے، خاطبہم، اگر مخاطب ہونا پڑے، انہیں بات کرنی پڑے کسی ایسے بندے سے جو جاہل ہے، جاہل تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی اس بندے کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ اب یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں۔ میری امی جی اکثر کہا کرتی تھی تعلیم کا ڈگریوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھداری کا ڈگریوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور میرے قبلہ حضور فرماتے ہیں یہ جو ڈگریاں ہوتی ہیں، یہ یونیورسٹی والے، کالج والے، ہمارے بچوں نے جو فیس ہم نے پے کی ہوتی ہے، فیسیں پورا سال، 2 سال، 4 سال ہم فیسیں دیتے ہیں نا، اس کی رسید ہمیں دیتے ہیں ڈگری، کہ یہ آپ نے 4 سال ہمیں پے کیا تھا، یہ اس کی رسید ہے۔ ڈگری کا کوئی تعلق جو ہے آپ کی ادب کے ساتھ، آپ کی سمجھ کے ساتھ، آپ کی لین دین کے ساتھ، آپ کی آداب کے ساتھ ڈگری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈگری ایک الگ چیز ہے، اور سمجھداری ہونا، ادب ہونا زندگی میں، آداب ہونا زندگی میں، زندگی کے اندر اسلام کا نافذ ہو جانا، زندگی کے اندر دین کا آ جانا، دینداری آ جانا، اس کا ڈگری کے ساتھ کوئی تعلق۔ بے شمار ڈگریاں والے لوگ ہیں، ان کی زندگی میں ادب آداب بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ، میں ابھی آپ کو تو نہیں، میں سب کو نہیں دیکھ رہی ہوں، اگر کسی کی مجبوری نہ ہو، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ذکر کی مجلس میں آئیں، یا جہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہوں، یا جہاں اپنے سے بڑی عمر کا کوئی بندہ بیٹھا ہو، یا جہاں پہ آپ کے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ٹانگ کے اوپر سے ٹانگ چڑھا کے بیٹھ جانا، یہ بے ادبی ہے۔
اور زیادہ تر یہ کام پڑھے لکھے کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جوتا ایسے رکھا ہوتا ہے کہ دوسرے کے منہ تک وہ جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ادب نہیں ہے۔ ادب کیا ہے؟ آپ ایسے سیدھے ہو کے ذکر کی مجلس میں اپنے دونوں پاؤں سیدھے رکھ کے پھر بیٹھیں۔ تو یہ ادب آداب جو ہیں یہ سیکھنے سے آتے ہیں، یہ کالج یونیورسٹی جانے سے نہیں آتے ہیں۔ اب میرا بیٹا یونیورسٹی جاتا ہے تو وہ ایک دن مجھے بتا رہا تھا کہ کہتا ہے سر پہلے دن آئے ہیں یونیورسٹی میں، پہلا دن تھا ان کا کلاس میں، تو انہوں نے آ کے آج کل کے جو استاد ہیں ان کا بھی مقام دیکھ لیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں ایسی ایسی گالیاں دے سکتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی مقابلہ میرا ساتھ کرنا چاہے تو کر لیں، میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہے تو میں وہ جو تھڑے پہ بیٹھ کے لوگ گالیاں دیتے ہیں میں وہ بھی دے سکتا ہوں۔ اگر استاد کا یہ مقام ہے، وقار ہے، کہ وہ بچوں کو آ کے پہلے دن لیکچر دے رہا ہے کہ مجھے بھی گالیاں آتی ہیں، تو آگے ان نئی نسلوں کا کیا حال ہوگا، ان سے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے یونیورسٹی کالجز میں جا کے کون سی دین کی تعلیم لے رہے ہیں؟ تو یونیورسٹیز کالجز میں دین کی تعلیم نہیں ملتی ہے۔ یہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے تو اس سے آپ کو دین کی سمجھ آئے گی۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں، مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو اترا اترا کے نہیں چلتے، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، بلکہ کیسے چلتے ہیں؟ آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور کبھی کوئی اکھڑ بندہ، کوئی جاہل بندہ، جاہل کی سمجھ آ گئی نا، یہ پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، یہ ایم اے پاس بھی ہو سکتا ہے، یہ پی ایچ ڈی بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈبل ایم اے بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہی جاہل ہوتے ہیں۔ ان پڑھ جو ہیں وہ پھر تھوڑا سا حیا شرم ان کے اندر ہوتا ہے، جو جو ڈگریاں آتی ہیں، جو اب بچیاں ہماری یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں ان کا حال آپ کے سامنے ہے، ان کی چال آپ کے سامنے ہے۔ کیا وہ جو اللہ کا حکم ہے ایسے چلتی ہیں؟ وہ بولڈ، وہ کہتی ہیں یہ ہمارا بولڈ ہے، یعنی بولڈ ہو کے وہ مردوں کی طرح ان کی چال ہو گئی ہے، مردوں کی طرح ان کا کھڑے ہونا، مردوں کی طرح ان کا باہر نکلنا، وہ سب سمجھتے ہیں ہمارے میں کانفیڈنس آ گیا ہے۔ کانفیڈنس اور چیز ہے، کانفیڈنس اور چیز ہے، بولڈ ہونا اور چیز ہے، اور یہ بے حیائی اور چیز۔ ہم نے آپس میں گڈ مڈ کر دیا، سب کو مکس کر دیا ہے کہ یہ بولڈ ہونا، بے حیائی کو ہم نے بولڈ ہونا کہہ دیا ہے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جب کسی جاہل سے، جس کو سمجھ ہی نہیں دین کی، جس کو پتہ ہی نہیں دین کا، اس کے ساتھ آپ بحث کر کے کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ جھگڑا کریں گے، وہ اور جھگڑا کرے گا، پھر اس جھگڑے سے آگے پھر جھگڑا بڑھتا جائے گا۔ تو کیا کرتے ہیں وہ؟ سلام کرتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو یہ پتہ ہو کہ میں حق پر ہوں، دوسرا ناجائز کر رہا ہو، پھر بھی حق پہ ہوتے ہوئے بھی وہ جھگڑا چھوڑ دیں۔ جھگڑا چھوٹتا ہی تب ہے جب آپ حق پہ ہوں، تو حق نہ لیں، حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیں۔ فرمایا میں جنت کے بالکل مڈ میں، وسط میں اسے گھر کی ایک بہترین گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے لیے بہترین گھر ہے جنت کے وسط میں۔ تو بے شمار ہمارے میں ایسے لوگ موجود ہوں گے، ہماری آن لائن کلاس والی سسٹرز میں، آپ لوگوں میں، جن کو حق نہیں ملتا۔ حق کا مطلب یہ نہیں کہ وراثت نہیں ملتی، زمینیں نہیں ملتی، چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ کو حق نہیں دیا جاتا، حق دیا نہیں جاتا عورت کو۔ مردوں کی سوسائٹی ہے، مرد، اللہ تعالیٰ نے درجہ تو ایک دیا مردوں کو، لیکن مردوں نے کئی درجے خود ہی لے لیے ہیں، خود ہی لے لیے ہیں۔ عورت کا جو وقار ہونا چاہیے تھا، جو اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، جو اس کا وقار ہونا چاہیے، جو اس کے رائٹ ہیں، وہ عورت کو نہیں دیے جاتے۔ مرد چاہتا ہے کہ میں بولتا رہوں، یہ آگے سے چپ کر جائیں، بولے ہی نہ، میں رائٹ پہ بھی نہ بولے۔ تو اگر وہاں پہ بھی جھگڑا نہ کریں، حالانکہ آپ کا جھگڑا کرنا بنتا ہے، آپ کو اپنا حق لینا ہے، لیکن اکھڑ بندہ ہے، جاہل ہے، وہ دوسرا سنتا ہی نہیں آپ کی، تو پھر کیا کریں؟ پھر کہیں السلام علیکم، کیا کہیں؟ السلام علیکم، سلام کہہ کے اپنے آپ کو ملوث گندگی میں نہ کریں، اپنے آپ کو گناہ گار نہ کریں، بلکہ الگ ہو جائیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں اس طرح بتاتے ہیں، راتیں اس طرح گزارتے ہیں، یبیتون، راتیں بتاتے ہیں اس طرح سے، لربہم سجدا و قیاما، کبھی اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں اور کبھی اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں، یعنی راتوں کو سجدے اور قیام میں یہ لوگ مصروف رہتے ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے یہ ہیں۔ اب اس میں جو خاص بات ہے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ترتیب میں یہ آیت پہلے آتی، ایسے ہونا چاہیے تھا، ترتیب میں یہ آیت پہلے آتی کہ یہ لوگ اللہ کے حضور راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں، پھر آتا کہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، پھر اس کے بعد آتا کہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ملتے ہیں۔ پہلے اللہ اپنا حق پہلے رکھتا، لیکن ترتیب قرآن پاک کی، یہ ترتیب آپ نے اپنے نوٹسوں میں لکھیں کہ اللہ پاک نے ترتیب میں اپنے بندوں کا حق پہلے رکھا اور اپنا حق بعد میں رکھی۔ یہ ترتیب قرآن پاک کی ایسے نہیں، یہ وحی اس طرح ہی اتری ہے جیسے یہ وحی کی آیات ہیں۔ اور 2 حصے دیے بندوں کو، کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو جھگڑا شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے؟ گھمنڈ سے، گھمنڈ، اور کہاں سے؟ میں۔ یہ جو میں ہے نا، ہونن کا معنی یہ نہیں ہے کہ زمین کے اوپر چلنا ہے تو بڑے رام رام سے قدم رکھنے ہیں تو زبان چاہے جو کچھ مرضی اگلتی رہے۔ ہونن کا معنی یہی ہے کہ آپ کے اندر گھمنڈ، آپ کے اندر میں نہ پائی جائے، دوسرے کو بھی حقیر نہ جانیں، دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کو دنیا میں خوشی دیتا ہے، خوشی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوشی عطا کرے گا۔ خوشی کون سی؟ اس دن خوشی کون سی ہے؟ اس دن اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو جس نے اللہ کے بندے کو خوشی دی، یہ نہیں فرمایا میری نماز پڑھی تو میں اسے خوشی دوں گا، فرمایا جس نے اللہ کے بندوں کو دنیا میں خوشی دینے کی کوشش کی کہ میرا یہ اللہ کا بندہ خوش ہو جائے کسی بات پہ، خوشی دی، اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوشی عطا کرے گا، خوش کر دے گا۔ تو اس دن کی خوشی کیا ہے؟ جہنم سے آزاد کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ تو 2 حصے اللہ پاک نے اپنی مخلوق کا حق رکھا اور ان کو مقدم رکھا، مخلوق کے حق کو۔ اس کے بعد اپنا فرمایا مقبول بندے وہ ہیں، شروع کہاں سے کرتے ہیں وہ؟ اللہ کے بندوں سے شروع ہوتا ہے ان کا معاملہ، پھر رب تک پہنچتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ رب تک معاملہ بعد میں کیسے پہنچتا ہے؟ آپ غور کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں تو ہم نماز کیا ہے؟ سارے دن کی 5 نمازیں ہیں جی، 10 منٹ فجر کو دے لیں، چاہے آدھا گھنٹہ بھی آپ دیتے ہوں گے، ذکر اذکار کرتے ہوں گے، تسبیحات پڑھتے ہوں گے، لیکن نماز کا ٹائم کیا؟ 10 منٹ ہیں۔ ظہر کا آدھا گھنٹہ لگا لیں، 10-15 منٹ لگا لیں۔ عصر کے 4 فرض ہیں، 10 منٹ اس کو دے لیں، مغرب کو 15 منٹ دے لیں، عشاء کو دے لیں، سارا ٹائم پورا دن کا ملا کے کتنے گھنٹے بنے؟ اراؤنڈ 2 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو کیا دین 2 گھنٹوں پر محیط ہے؟ باقی ہمارے پاس کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ تو 24 میں سے 22 گھنٹے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیں تو 2 گھنٹے ہم مسئلے پہ آ جائیں۔ ہم دیندار اسی کو کہتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے ہاں دین کا تصور ہی الٹا ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ دیندار ہے۔ دین نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، نماز پڑھنا مذہبی معاملہ ہے۔ دین کیا ہے؟ دین پورے کا پورا لین دین ہمارا دین ہے۔ پورے کا پورا جو 24 گھنٹے ہیں ان میں سے جو 22 گھنٹے بچ گئے ہیں وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بندہ نماز پڑھتا ہے یہ دیندار ہے، ایسے کہتے ہیں یہ دیندار گھرانہ ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے یہ دیندار ہے، یہ تسبیحات پڑھتے ہیں یہ دیندار ہے، اس نے حج کیا ہے یہ دیندار ہے۔ دیندار وہ نہیں ہے جس نے حج کیا ہے، دیندار وہ نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ دین ہمارا پورے کا پورا 24 گھنٹوں کے اوپر محیط ہے۔ یہ تو مذہبی معاملہ ہے نماز پڑھنا۔ نماز 2 گھنٹے میں، اس کے بعد روزہ پورے سال میں 1 مہینہ،
تو 11 مہینے تو گئے نا۔ مذہب پہ عمل ہم نے کب کیا؟ 1 مہینہ۔ زکوٰۃ کب دی؟ سال میں صرف 1 بار، وہ بھی جس کے پاس زکوٰۃ کی استطاعت ہے۔ حج کب کیا؟ زندگی پوری میں 1 بار، وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ تو اگر اس کا نام دین ہے، نماز 5 وقت پڑھ لینے کا نام، 2 گھنٹے مصلے پہ گزارنے کا نام اگر دین ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار دینے کا نام اگر دین ہے، حج زندگی میں 1 بار کر لیں، اللہ پاک نے توفیق دی ہے، پیسے دیے، تو یہ بندہ تو پھر دیندار تو یہ ہو گیا، تو باقی کون ہو گئے؟ باقی سارے پھر بے دین ہیں۔ یہ بندہ دیندار نہیں ہے۔ دیندار وہ ہے جس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں نے دوسروں کے ساتھ لین دین کیسے کرنا ہے، میرا بیوی کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اور بیوی کو پتا میرا خاوند کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوں، ہمسایوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوں، میری ڈیلنگ کیسی ہے، میرے بچوں میری اولاد کے ساتھ میرے معاملات کیسے ہیں، میرا کسی کے ساتھ لین دین کیسا ہے، قرض لینا، میرا سفر کرنا کسی کے ساتھ کیسا ہے، میرا جو بھی کسی کے ساتھ بندے نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، افائے عہد کیسے کرنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بے ایمانی کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ کل میں اور میرے ساتھ آمنہ تھی، ہم کہیں گئے ہوئے تھے پنڈی میں، تو وہاں اس بندے نے گیٹ کھولا اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ یہ تم چابی لے کے چلے گئی ہو، اور یہاں ڈاکٹر سارے باہر کھڑے ہیں تو ان کو میں نے اندر کرنا ہے، تو چابی میرے پاس نہیں ہے، اور ساتھ ہی وہ کھول رہا تھا تالا بھی، اور پھر وہ ساتھ کہتا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر تو گزارا پاکستان میں ہے ہی نہیں، پورا پاکستان اس وقت جھوٹ بول رہا ہے۔ ساتھ ہی اس نے لیڈروں کو بھی کچھ 2-4 سنائی کہ وہ بھی سارا دن، ہمارے جو فلاں لیڈر بھی سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ اب ہم سارا سال جھوٹ بولیں، بددیانتی کریں، کرپشن کریں، بددیانتی کریں، دوسروں کو قتل کریں، قتل و غارت کریں، لڑائی جھگڑے کریں، سال بعد جا کے حج کا آئیں تو کیا ہو گیا؟ حاجی صاحب ہو گئے ہیں یہ، اور یہ بڑے دیندار ہیں۔ تو دین آپ سمجھ لیں کہ دین کیا ہے؟ دین 24 گھنٹے پر محیط، جو کچھ ہم 24 گھنٹے میں ہماری روٹین ہے وہ پورے کا پورا دین ہے۔ ہمارا کسی کے گھر تیمارداری کے لیے جانا دین ہے، کسی کے جنازے میں ہمارے مرد شرکت کریں وہ دین ہے، گلی میں چلنا کیسے ہے وہ دین ہے، کسی کے ساتھ بولنا کیسے ہے وہ دین ہے، کسی کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں وہ دین ہے، ہماری ڈیلنگ کسی کے ساتھ کیسی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسی ہے وہ دین ہے، بچیوں کے سسرال کے ساتھ معاملات کیسی ہیں یہ دین ہے۔ یہ معاملات کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ نمازوں کا نام دین ہی۔ یہ اپنے پاس ایک پوائنٹ، آپ پوری یہ ورس آیت لائن لکھیں پوری کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام دین نہیں ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں دیندار ہوں، اس سے بڑی بے دینی کوئی نہیں ہے۔ کہ وہ دیندار کیسے ہو گیا؟ دین تو تھا ہی لین دین کا نام، دین تو ہے ہی معاملات پہ محیط ہے۔ دین نمازوں کا نام ہوگا تو پھر تو 2 گھنٹے میں دین مکمل ہو گیا، تو باقی 22 گھنٹے جیسے 24 گھنٹے مرضی گزار لیں آپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ، دین کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ دین کی بنیادیں رکھی گئی ہیں۔ کس پہ بنیادیں رکھیں؟ 5 چیزوں پر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ توحید اور رسالت ہے، اللہ کی توحید اور آقا کی رسالت کی گواہی دینا۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 چیزیں، ان کے اوپر دین کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں۔ تو باقی عمارت کدھر گئی؟ بنیادیں تو نیچے رکھ دیں، اوپر ساری عمارت باقی پڑی ہوئی ہے۔ تو کیا بنیادوں پہ سارا خرچہ ہوتا ہے یا اوپر سارا خرچہ ہوتا ہے جا کے؟ اوپر پوری بلڈنگ کا سٹرکچر باقی ہے۔ اگر سٹرکچر بھی بنا لیں نا تو گرے سٹرکچر بنتا ہے، سٹرکچر پہ آدھے پیسے خرچ ہوتے ہیں پورے سٹرکچر پہ، اور آدھے پیسے پیچھے جو کھڑکیاں لگتی ہیں، دروازے لگتے ہیں، سیلنگ لگتی ہے، پھر کرٹنز آتے ہیں، پھر فین لگتے ہیں، پھر واش روم بنتے ہیں، وہ ساری کی ساری عمارت تو پیچھے ہے۔ یہ 5 چیزوں پر تو دین کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو ہم نے بنیادوں کو بنا لیا پوری کی پوری، ہم نے کہا یہ 5 چیزیں ہماری پوری ہو گئی ہیں اور ہم سے بڑا دیندار
کوئی نہیں. چاہے بیوی کو ذلیل کر دیں، چاہے بیوی خاوند کو کر دے، چاہے بہن بھائیوں کو خراب کر دیں، چاہے رشتوں کو تعلق توڑ دیں، چاہے سسرال والوں کو خراب کر دیں، چاہے آپ بہنوں کو حق نہ دیں، چاہے جائیداد سے حصہ نہ دیں، چاہے ان سے قطع رحمی کر دیں، قطع تعلق کر لیں، چاہے آپ رشوت کھا لیں، چاہے آپ بددیانتی کر لیں، چاہے آپ شراب پی لیں، چاہے آپ جھوٹ بول لیں، چاہے آپ ایفائے عہد نہ کریں، جو کچھ کر لیں، آپ نے 5 چیزیں جو کر لی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ہم نے کہا ہمارے سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے. ان 5 چیزوں کے اوپر دین کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی ہے، بنیادیں رکھ دی گئی، اوپر پوری کی پوری عمارت باقی ہے. وہ کیا ہے؟ معاملات. عیسائیت جو ہے وہ مذہب تھا، یہودیت بھی ایک مذہب ہے، اسلام ایک مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. کیوں کہ اسلام میں جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے، ہم اگر کسی کی طرف اسمائل پاس کر کے تک لیں تو ہمیں ضروری تو نہیں کہ ہم سبحان اللہ کہنے سے ہی اللہ کو راضی کر لیں. کسی کی طرف اسمائل پاس کر کے تک لیں تو آپ کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. ایک شخص گزر رہا تھا رستے سے، اس نے دیکھا کہ ایک شاخ پڑی ہوئی ہے، ٹہنی پڑی ہے، اس نے اٹھا کے اسے سائڈ پہ کر دیا کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اللہ پاک نے اس کو بخش دیا. اتنی بات اسے بخش دیا کہ اس نے لوگوں کو ایذا رسانی سے بچا لیا ہے. تو دین ہمارے 24 گھنٹوں پر محیط ہے. جس کے 24 گھنٹے اچھے ہیں، معاملات اچھے ہیں، وہ بندہ دیندار ہے. چاہے وہ اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی داڑیاں نہیں ہیں لیکن ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں لیکن ان کا اخلاق بہت اچھا ہے. ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت جو ہے وہ بہت زیادہ نمازوں کے علاوہ نفل بہت پڑھتی ہے، بہت ذکر اذکار کرتی ہے، قیام کرتی ہے، کیا وہ عورت اچھی ہے؟ اور دوسری عورت جس کا اخلاق بہت اچھا ہے، نمازیں کم پڑھتی ہیں، نفل کم پڑھتی ہے لیکن اخلاق بہت اچھا ہے، تو بہتر دونوں میں سے کون سی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے. آپ چاہتے تو فرما دیتے جو رات پوری پوری قیام کرتی ہے، جو نمازیں پڑھتی ہے، وہ عورت اچھی ہے. فرمایا نہیں، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ دوسری عورت سے بہتر ہے. تو سب سے پہلے اللہ پاک نے مقدم کس کو رکھا؟ بندوں کو، اور اپنا حق اللہ پاک نے تیسرے نمبر پہ جا کے رکھا ہے. یہ کون ہے؟ عباد الرحمن. انشاءاللہ آخر میں چل کے لاسٹ آیت پہ، سیکنڈ لاسٹ پہ آپ اللہ والوں کے لیے خوشخبری دیکھیں گے. خوشخبری ان کے لیے کیا ہے جو اللہ والے ہیں. اور یہ صرف یہ نشانی نہیں، آگے پورا اگلا پیج پورے کا پورا نشانیوں پہ، اللہ والوں کی نشانیاں کیا ہیں، اللہ کے بندوں کی. ایک نشانی یاد ہو گئی آپ کو؟ کیا؟ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے. دوسری، جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں ہو جاتے. جاہلوں کے ساتھ یوں آپ اس کو ترجمہ آپ اس کو سمجھ لیں، جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں ہو جاتے. یہ وہ ہیں جو اللہ کے مقبول بندے ہیں. آپ کو مسلح کے اوپر کھڑے ہو جائیں آ کے، رب کو بندہ کیسا لگے گا؟ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، مخلوق الخلق عیال اللہ، خلق مخلوق جو ہے اللہ کی عیال، اہل و عیال کی طرح ہے. یعنی جیسے کسی کو اہل و عیال پیارے ہوتے ہیں، اللہ کو اپنی مخلوق، فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جس نے میرے کنبے کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو یہ مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے. وہ کیا پیر بلے شاہ صاحب نے فرمایا، وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور مخلوق کو ایذا پہنچاتے ہیں، اتو دھویں تو لتاں گوڈے اندر رہی پلیدی ہو، رب نال بھی بندیا 420 تو کیتی ہو. رب نال بھی بندیا تو 420 ہے نا، ہوشیاری. 420 کا مطلب ہے تو رب نال بھی ہوشیاری کیتی کہ اوپر سے تم نے وضو بھی کر لی ہے، نمازیں بھی پڑھ لی، ماتھے پہ محراب بھی بنا لیے، تو اس کی مخلوق کو تو نے بخشا ہی نہیں، اس کی مخلوق کو تو تنگ کرتے رہے. تو اللہ نال بھی ہوشیاری کیتی جا کے تم مسلے تھے. چلاکی کی اللہ کے ساتھ ہے کہ اپنے ظاہر کو تو دھو لیا، باطن کو تو نے دھویا ہی نہیں.
باطن کو تو نے دھویا ہی نہیں۔ تو جس کا باطن صاف ہو گیا بندوں کے ساتھ معاملات میں، وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو گیا۔ اپنے پہلے معاملات سیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر مسئلے پہ آ جائیں۔ اللہ کو بندہ کیسا لگے گا جو مسئلے پہ پچھلے پیر رات کے سواری کرتا ہو اور دن پوری لوگوں کی اظہار رسانیوں میں گزارتا ہو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الفرقان، آیت نمبر 64۔ یہ خاص آیات تھیں، اللہ کے مقبول بندوں کی نشانیاں کیا ہیں، تو جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہے وہ بعد میں سن لیں اس حصے کو۔ یہ حصہ بہت امپارٹنٹ تھا، انتہائی امپارٹنٹ، سننے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ضرور سنیں اور اپنے اس پہ نوٹس بھی بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مقبول بندوں کی نشانی تیسری، والذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دیں۔ سارا فمین بچا لینا، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب، جہنم کا عذاب تو غراما بڑا ہی مہلک ہے، ہلاک کر دینے والا ہے، دائمی عذاب ہے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ اللہ کے مقبول بندوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں، جہنم کو معمولی چیز نہیں سمجھتے، اور خود کو پاک باز اور پارسا نہیں سمجھتے کہ میں بڑا پارسا ہوں، میں بڑا پاک باز ہوں، میں تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتی ہوں، تو میرے تو گناہ ہیں ہی کوئی نہیں۔ بعض لوگ کہتی ہیں، میں نے خود سنا کہ ہم نے تو کبھی گناہ ہی نہیں کیا، حالانکہ سارا دن زبان چلتی ہے اور سارا دن گناہ بندہ کرتا رہتا ہے، اس کے باوجود بندہ یہ سمجھتے کہ میں گناہ نہیں کرتا۔ تو بندے کو چاہیے کہ خود کو سمجھے کہ مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہم اجرنا من النار۔ فرمایا یہ اس کا عذاب بہت دائمی ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، یہ جو جہنم ہے ساعت بہت ہی برا، مستقرا و مقاما، دو لفظ آئے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، لاسٹ کلاس میں غالباً پڑھا تھا، مستقرا و مقاما۔ یہ مستقر یعنی عارضی ٹھہرنے کی جگہ بھی بری ہے، و مقامہ اور ٹھکانے کے لحاظ سے بھی یہ بری ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جہنم بعض لوگوں کی ٹھہرنے کی جگہ ہے اور بعض لوگوں کے لیے عارضی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم نے کل کیلولے میں بھی پڑھی تھی، پچھلی کلاس میں پڑھی تھی کہ کیلولہ کریں گے اور وہ کیلولے والی جگہ جو ہے وہ ان کے لیے احسن ہوگی، بڑا اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ یہاں بھی آیا کہ یہ اس کو آیت کو ہائی لائٹ کریں آپ، کہ جہنم جو ہے وہ جس کے لیے مستقر ہے، کسی کے لیے مستقر ہے، کسی کے لیے کیا ہے، مقامہ ہے، کسی نے یہاں عارضی جانا ہے اور کسی نے یہاں پہ پرماننٹ جانا ہے۔ عارضی جائیں گے مسلمان جو گناہ گار ہوں گے، وہ عارضی طور پہ جائیں گے کچھ عرصہ، جتنا اللہ نے چاہا، جب تک ان کے گناہ ہیں وہ بھگت کے پھر جنت میں جائیں گے، اور کافر جو ہیں ان کے لیے ابدی ٹھکانہ ہے۔ تو یہ کسی کے لیے عارضی ٹھکانہ بھی ہے، جس کا یہ عارضی ٹھکانہ ہے اس کے لیے بھی برا ہے، اور جس کے لیے دائمی ہے اس کے لیے بھی برا ہے۔ اگلی نشانی، ایک نشانی کیا تھی، اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں۔ اگلی نشانی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، فضول خرچیاں ان کی زندگی میں نہیں ہیں۔ ولم یقتروا، اور نہ ہی ان کے ہاتھ زیادہ تنگ ہیں، یعنی بیجا اڑاتے بھی نہیں، تنگی بھی نہیں کرتے، اور تو کیا کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، اس کے بین جو ہے اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اتنا فضول اڑانا، بے جا بے مقصد پیسے کا استعمال کرنا، یہ اللہ والوں کی نشانیوں میں نہیں ہے۔ تو ہوتے ہوئے بھی گھر والوں کو خرچہ نہ دینا، ہوتے ہوئے بعض مردوں کے پاس ہوتا ہے لیکن بیویوں کا خرچہ تنگ ہوتا ہے،
بہت سارے ایسے مرد ہیں، مرد کے پاس ہے لیکن بیوی کے پاس نہیں ہے۔ بعض ایسے مرد ہیں جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بیوی کو خرچہ حساب سے تول کے ناپ کے دیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ اللہ والوں کی نشانی نہیں، نہ تنگی کرنی ہے نہ بیجا اڑانا ہے، بلکہ کیا ہے، اعتدال کی راہ رکھیں، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں اللہ والوں کی نشانیاں نماز پڑھنا تو نہیں ہے نا، صرف اللہ والوں کی نشانیاں یہ بھی اللہ والوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، پوجا نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، کسی ایسی جان کا قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی جس کا مارنا حق ہے، قتل کے بدلے قتل، یہ تو حق ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی جان کو قتل کرنا، ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو شخص یہ کام کرے یعنی بدکاری کرے، یلقى اثاما، اثاما کے معنی اندر ہے اسم، گناہ، وہ گناہ میں جا پڑا اور پھر وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ، اس کے لیے جس نے بدکاری کی اس کے لیے یضاعف لہ العذاب، عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، مہین کہتے ہیں ذلت کو، کمینگی کو، اور یہ اس کے اندر ہمیشہ ذلت و خواری کے ساتھ پڑا رہے گا۔ تو اس کی مفسرین نے تفسیر یہ کی کہ جہاں مسلمانوں کے لیے آتا ہے ہمیشہ پڑے رہیں گے، تو چونکہ ایک نہ ایک دن جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ جہنم سے نکل جائے گا، تو اس کے لیے ہے کہ وہ تا دیر جہنم میں پڑے رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے چاہا ان کی سزا پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال دے گا۔ لیکن جہاں یہ فرمایا ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا، ساتھ ہی اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ کی رحمت پہ، اس کے غفور الرحیم ہونے پہ، اس کے شان کریمی پہ قربان جائیں۔ فرمایا اِلَّا مَن تَابَ، مگر جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور ایمان لے آیا، اور ایمان لانے کے بعد وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، صالح عمل اس نے کیے، فَأُولَئِكَ، یہی وہ لوگ ہیں، یُبَدِّلُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ بدل دے گا، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، حسنات، نیکیوں سے، اللہ تعالیٰ وہ گناہ مٹا دے گا جب اس نے نیکیاں شروع کر دی۔ اب اس نے برائی چھوڑ دی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کسی بندے سے کہیں، وہ ساری زندگی گنتا رہے گا، فلاں وقت تو نے میرے ساتھ کیا، فلاں وقت تو نے میرے ساتھ یہ کام کیا، وہ اس کو بخشتا ہی نہیں۔ توبہ وہ 100 دفعہ اس کے حضور توبہ بھی کر لے، کہے مجھے معاف بھی کر دو، تائب بھی ہو جائے، لیکن بندہ معافی دیتا ہی نہیں کسی کو۔ بندہ پھر جب سال بعد بولے گا ہاں تو نے میرے ساتھ یہ کیا، ہاں تو نے میرے ساتھ یہ قصور کیا۔ اللہ کتنا کریم ہے، یہ 70 ماؤں سے زیادہ واقعی پیار کرتا ہے۔ ماں بھی، بچی چلی جائے گھر سے تو ماں بھی کہتی ہے کہ نہیں اب مجھے شکل نہ تم اپنی دکھانا، تم نے مجھے رسوا کر دیا، اب میں تمہاری شکل نہ دیکھوں۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے توبہ کر لی، کیا کر لی؟ توبہ، اور ایمان لے آیا، صالح عمل شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دے گا اور وہاں پہ اس کی نیکیاں لکھ دے گا۔ اب اس کی گناہ ختم ہو گئی ہیں کیونکہ اللہ نے بدل ڈالے ہیں۔ یبدل اللہ، اللہ بدل دے گا اس کے گناہوں کو نیکیوں سے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ اب ہمارے لوگوں میں سے کوئی بندہ نیکی کی طرف چل پڑے، ہماری یہاں نعت وہاں تھی کویت میں، تو وہ پہلے کہتی کہ میں کبھی پینٹ پہنا کرتی تھی تو چھوٹی شرٹ میں پہنتی تھی، تو اب وہ چونکہ وہ آ گئی کلاس کی طرف آ گئی، کلاس میں تو نہیں آتی تھی لیکن وہ چونکہ بیان سنتی رہتی تھی، نعت وہاں بھی تھی، پروگرامز میں شامل ہوتی،
تو نمازی بھی ہو گئی، پھر اس وہ وضو میں رہنے بھی لگ گئی، ویسے بھی پارلر کا کام بھی وہ کرتی تھی لیکن ساتھ ساتھ وہ وضو میں بھی رہتی تھی۔ تو اس کے گھر والے اسے کہتے تھے، جو بہنیں وغیرہ ہیں، سو چوہے کھا کے تو بلی حج کو گئی۔ تو ہمارے ہاں کوئی بندہ نیکی کی طرف آ جائے تو اس بندے کی نیکی کو قبول ہی لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا کریم ہے۔ کبھی اس نے اپنے بندے کو کہا کہ تو ایسا تھا، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، کبھی اس نے کہا تو تھا ہی ایسا، تو ذلیل و خوار تھا، تو بدکار تھا، تو بے حیا تھا، تو گناہوں میں ملوث تھا، تجھے میں نے بخش دیا ہے، تجھے میں ادھر لے کے آئی ہوں؟ نہیں، فرمایا جس نے توبہ کر لی میری طرف آ گیا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، نیکیاں اس کی جگہ پہ لکھ دوں گا۔ ومن تابا، دوبارہ آیا ومن تابا، جس نے توبہ کر لی، وعمل صالحا، اور صالح عمل کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ یہ وہی جیسے ہم نے کل پڑھا تھا نا، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا مبالغے کا صیغہ، یہ پھر مبالغے کا صیغہ آ گیا ہے، یتوب الی اللہ متابا۔ یاد آ گیا؟ کس کس کو یاد آیا ہے مبالغے کا صیغہ؟ ہاں کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ یہ ان کی سائلنٹ کریں۔ فدمرناہم تدمیرا، پھر فرمایا تبرنا تتبیرا۔ یہاں فرمایا یتوب الی اللہ متابا، ایسا اللہ کی طرف تائب ہوا، ایسا تائب ہوا جیسا تائب ہونے کا حق تھا۔ ومن تابا، یہ تیسری دفعہ آیا ہے، ومن تابا، جس نے توبہ کر لی، وعمل صالحا، توبہ کرنے کے بعد عمل صالحہ شروع کیے، پھر وہ ایسا رجوع کیا، فإنہ یتوب الی اللہ، اللہ کی طرف ایسے تائب ہوا، متابا، جیسے تائب ہونے کا حق تھا۔ وہ کیا ہے کہ اس نے ایسی سچی توبہ کر لی، سچی توبہ کہ اللہ پاک جو مجھ سے ہوا تھا پہلے، یہ نہیں کہ بس وہ توبہ کر لی، صبح اٹھ کے استغفر اللہ پڑھ لی۔ استغفر اللہ اور توبہ میں فرق آپ سب پڑھ چکے ہیں۔ استغفر اللہ کیا ہے؟ استغفر اللہ زبان سے استغفار کرنے کا نام ہے، استغفار اللہ۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے، کہ بندے نے دل سے وہ گناہ کو چھوڑ دیا، جسم نے گناہوں کو چھوڑ دیا، دل نے ان گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اب وہ شرمندہ ہے، نادم ہے، اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اسے یاد آتی ہیں اپنی کوتاہیاں تو ایک بار کی تھیں، گناہ ایک بار کیے تھے، لیکن جب بھی وہ مسئلے پہ آ جاتا ہے اسے اللہ کی یاد آتی ہے اور اس کا دل نرم پڑتا ہے، اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، تو وہ بار بار معافیاں مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے زندگی میں سر و علانیہ جو بھی گناہ ہوئے تھے مالک کریم مجھے معاف فرما دے۔ وہ اللہ کے حضور سچی توبہ، ایسی توبہ کر لیتا ہے جیسی توبہ کرنے کا حق تھا، یعنی اب پلٹ کے وہ برائی کی طرف جانا پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الحجرات انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، 26ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ پاک نے فرمایا جو توبہ نہیں کرتے، گناہ کر لیتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ گناہ گار کو اللہ پاک نے ظالم نہیں کہا، کیونکہ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، نسیان ہے بندے میں، نہ سمجھی ہے، سمجھ نہیں ہے، اس کو شعور نہیں تھا، اس نے اللہ کے بارے میں پڑھا نہیں تھا، اسے اللہ سے محبت نہیں تھی، اسے اللہ کی خبر ہی نہیں تھی، اللہ کی خبر ہی نہیں تھی کہ اللہ کے ساتھ کتنا پیار ہونا چاہیے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کی خبر ہی نہیں تھی، قرآن کی خبر نہیں تھی، آخرت کی خبر نہیں تھی، بس دنیا کی خبر تھی، دنیا میں لگا رہا، چھوٹے چھوٹے گناہ ساری زندگی ہوتے رہے۔ اب اس کو خبر ہو گئی، اب اس نے توبہ کر لی۔ تو جس نے گناہ کیا ساری زندگی کوئی گناہ کرتا رہے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا گناہ گار ظالم ہے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، گناہ تو کر لے لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، یہ ظالم ہے۔ تو توبہ نہ کرنا جو ہے وہ ظلم ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے، تائب ہو جائے اللہ کی طرف، الی اللہ متابا۔
یہ کون ہے بھائی؟ جس نے توبہ کر لی ہے، اللہ کی طرف آ گیا ہے، عمل صالح شروع کر دیے ہیں، ایسی توبہ کی توبہ کرنے کا حق ہے۔ یہ کون ہے؟ وعباد الرحمن، اللہ کے مقبول بندے یہ ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ لا یشہدون الزور، یہ شاہد کا مطلب گواہی دینا بھی ہوتا ہے، شاہد کا مطلب حاضر ہونا بھی ہوتا ہے، کسی جگہ پہ حاضر ہونا، موجود ہونا۔ لا یشہدون، یہ لوگ حاضر نہیں ہوتے، اس موقع پہ پائے نہیں جاتے۔ زورا، زور کا معنی ہے باطل، جہاں برے کام ہو رہے ہوں، باطل کام، زور کام، جھوٹے کام، برے کام ہو رہے ہوں، وہاں یہ لوگ موجود ہی نہیں پائے جاتے، نہ فزیکلی، نہ قولی، نہ زبان سے، نہ عملی طور پہ یہ باطل کاموں پہ جگہ پہ حاضر ہی نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں، بےہودہ باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، بےہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں، مروا کراما، کرام مین کرام، اکرم، کرامت، عزت، عزت، وقار، متانت، تو بڑے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، ملوث نہیں ہوتے۔ لغویات دیکھتے ہیں، لغو کام، بےہودگی ہو رہی ہے کہیں پہ، لغویات ہو رہی ہیں کہیں پہ، فیس بک پہ لغویات ہیں، یوٹیوب پہ لغویات ہیں، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، باہر بے حیائی ہے، جہاں کہیں انہوں نے دیکھا لغو کام ہے، irrelevant، بے مقصد کام ہے، بےہودہ کام ہے، اور بےہودگی کو تو لغویات کہتے ہی ہیں، بے مقصد کاموں کو بھی لغویات ہی کہتے ہیں۔ ڈرامے چل رہی ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، تو فلمیں کیا ہیں؟ لغویات ہیں کہ نہیں؟ لغو ہے کہ نہیں؟ کیا ہماری دین کو سنوارتی ہیں؟ فلمیں ہماری آخرت کو سنوارتی ہیں؟ ڈرامے ہماری آخرت کو سنوارتے ہیں؟ تو جی چیز ہماری آخرت کو سنوارتی نہیں وہ لغو ہے۔ تو لغویات کے کو دیکھنے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، عزت کے ساتھ آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عباد الرحمن، ان کو اللہ نے اپنے بندے کہا، یہ میرے بندے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس ڈرامے کے ساتھ ہم تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہی لوگ ہیں، کلاس کے ہی لوگ ہیں، تو ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں، ساتھ تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ تو والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ یہ کسی نے پوچھا تھا مجھ سے تسبیح کا، مجھے اب یاد ہی نہیں رہا وہ کون اسٹوڈنٹ تھی، مجھے یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری کلاس آہستہ 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 ان ڈراموں کی دنیا سے نکل آئے۔ یہ تخیلاتی دنیا، یہ گناہ کی دنیا، یہ گناہ کی دنیا ہے۔ ایک کی بیوی کل اس کی بہن ہے، آج اس کی بہن بنی ہے، شام کو اس کی بیوی بنی ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ جو ہم بیٹھ بیٹھ کے گھنٹوں دیکھتے ہیں، یہ اسلام ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ لغویات ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری پوری کلاس جو ہے آہستہ آہستہ ان چیزوں سے نکل آئے باہر، چھوڑ دیں ان کو۔ اللہ کے بندوں کی اگلی نشانی، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے ذکروا بآیات ربہم، رب کی آیتوں کے ذکر کو ذکروا، نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ یہ غور طلب بات ہے، یہ سمجھے ہمارے ہی لیے ہے۔ بعض اوقات اگلی ہی آیت ایسی آ جاتی ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، آیتیں سن کر اندھے اور بہرے نہیں ہو جاتے، کان کھول لیتے ہیں، اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، آنکھیں ان کی، باطن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب آیتیں پڑھ کے بھی اندھے اور بہرے ہی رہنا ہے تو پھر آیتیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ کے بندے کون ہیں
جب ان کو آیتیں پڑھ کے نصیحت کی جاتی ہے تو پھر آیتیں سن کر اندھے اور بہرے نہیں ہو جاتے، بلکہ کان کھل جاتے ہیں اور آنکھیں باطن کی روشن ہو جاتی ہیں۔ بڑی پیاری آیت ہے یہ۔ سب لوگ جتنی بھی سسٹرز آن لائن ہیں جنہوں نے ریکارڈنگ سننی ہے، سب اگلی آیت کو ہائی لائٹ کریں۔ وہ تمام خواتین جن کے گھروں میں مشکلات ہیں، خاوند کی طرف سے ہیں، اولاد کی طرف سے ہیں، یا جن کے گھروں میں نہیں ہیں، جن کے گھروں میں ہیں وہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، جن کے گھروں میں نہیں ہیں وہ بھی پڑھیں، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں پہ برسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیت کو نوٹ کر لیں جا کے، اور اس کو کہیں اپنے نوٹ کر کے نہ کہیں سامنے نوٹ بک رکھ لیں، اس کو یاد کریں اور ان کو پڑھیں روزانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون، جو عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ھب لنا، اے اللہ ہمیں عطا فرما، من ازواجنا، ہمارے زوج کی طرف سے۔ یہاں بیوی کا لفظ آیا ہے۔ زوج کا معنی جوڑ ہوتا ہے، جوڑ، بیوی کا جوڑ مرد، مرد کا جوڑ بیوی۔ تو اگر بیوی پڑھتی ہے تو وہ اپنے خاوند کے لیے پڑھ رہی ہے، اپنے جوڑ کے لیے۔ ازواج کا معنی بے شمار جگہوں پہ زوج کا معنی جوڑ آیا ہے۔ من ازواجنا، اے اللہ ہمیں ہمارے زوج کی طرف سے، وذریاتنا، ہماری ذریت، ہماری اولادوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ قرہ مین ٹھنڈک، اعین مین آنکھیں۔ اے اللہ ہمیں، اب آپ اللہ کے حضور دعا کریں، اولاد نافرمان انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے حضور ہر روز دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں ہمارے زوج کی طرف سے، ہماری ذریت کی طرف سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک دیں۔ واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں، واجعلنا، ہمیں بنا، صرف مجھے نہیں، ہمیں، میرے زوج کو بھی، میری ذریت کو بھی، للمتقین اماما، اے اللہ پرہیزگاروں کا امام بنا دے ہمیں، پرہیزگاروں کا ہمیں امام بنا دے۔ آپ کہیں ہم پرہیزگاروں کے امام کیسے بن سکتے ہیں؟ بھئی نہیں بن سکتے، دعا تو مانگیں نا، دعا مانگیں، کیا پتہ کون سی گھڑی قبولیت کی گھڑی آ جائیں۔ اللہ دیکھے کہ یہ روز میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، تو کوئی ایسی گھڑی آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرما دے۔ اولئک، اب آگی خوشخبری آ گئی سب کے لیے، جتنی نشانیاں اوپر پڑی تھیں ان سب کے لیے خوشخبری آ گئی ہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یجزون، جزا دی جائے گی۔ غرفہ، غرفہ کہتے ہیں بلند محلات کو، انہیں اعلیٰ ترین، بلند ترین محلات عطا کیے جائیں گے۔ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ مشکلات آئیں، صبر کیا۔ فحاشی آئی، دیکھی نہیں، صبر کیا۔ لغویات آئیں، دیکھی نہیں، صبر کیا۔ دوسرے نے ان سے الجھنے کی کوشش کی، انہوں نے صبر کیا۔ دوسرے ان کو چار سنا دی، انہوں نے آگے سے سن لی، انہوں نے صبر کیا۔ تو صبر کرتے رہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور ان لَقَّوْنَ فِيهَا، ان سے ملاقات کی جائے گی، یعنی فرشتے آ کے ان کو ویلکم کریں گے۔ تحیّةً وسلاما، تحیہ کہتے ہیں گریٹنگ ورڈز کو، دعائے خیر ہوگی وہاں پہ، سلامہ، اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ دو لفظ آئے ہیں، ایک تو سلام کہا جائے گا، دوسرا تحیّةً، گریٹنگ ورڈز، پیارے الفاظ، کیا؟ اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نو، یہ تحیّةً کہتے ہیں نا، دعائے خیر۔ دعائے خیر کیا ہوتی ہے؟ سلام کے علاوہ بھی تو کچھ کہتے ہیں نا، آؤ جی آیا نو، آؤ، کوئی بندہ گھر میں آتا ہے کیا کہتے ہیں؟ آؤ جی آیا نو، خوش آمدید، ویلکم۔ تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے، کس چیز سے؟ تحیّةً وسلاما، سلام تو کہیں گے ہی، ساتھ ان کو گریٹنگ ورڈز بھی بولیں گے۔ گریٹنگ ورڈز کون سے؟ گریٹنگ ورڈز ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، آؤ جی آیا نو، خوش آمدید، اہلاً سہلاً، عربی میں کہتے ہیں اہلاً سہلاً و مرحبا،
جی آیا نو آ جاؤ جنت وچ آ جاؤ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، مرحبا کہتے ہیں آپ کو، جی آیا نو کہتے ہیں آپ کو، ست بسم اللہ کہتے ہیں آپ کو، جی آیا نو۔ ان کا استقبال ان لفظوں کے ساتھ ہوگا کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ یاد رکھیں کامیاب وہ ہے جو صبر میں ہے، کامیاب وہ نہیں جو بدلہ لے لے۔ دنیا میں کامیاب کون ہے؟ جو بدلہ لے لے۔ دنیا میں وہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے نا کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے، اس کو بولنے کے آگے سے جرأت نہیں ہوئی، اس کے آگے سے بولنے سے جرأت نہیں ہوئی میرے۔ ہم سمجھتے ہیں وہی ہم کامیاب ہیں کیونکہ ہم نے، ہمارے آگے کوئی بندہ بولتا ہی نہیں، گھر والوں میں سے بھی کوئی نہیں بولتا ہمارے آگے، باہر بھی نکلے وہاں کوئی نہیں بولتا ہمارے آگے، اور دفتر جائیں تو وہاں بھی ہمارے آگے کوئی نہیں بولتا، آفس بھی جائیں تو ہمارے آگے کوئی نہیں بولتا، دکانداری کریں تو ہمارے آگے گاہک کوئی نہیں بولتا، ہم کسی کو بولنے کی جرأت ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو دنیا میں جو کسی کو جرأت نہیں دیتا وہ ناکام ہے، جو صبر کر رہا ہے وہی کامیاب ہے۔ کیونکہ جسے جنت میں محلات مل گئے، جسے فرشتوں نے ویلکم کر دیا، اس کی تو ساری آخرت ہی سنور گئی۔ دوسرے نے دنیا سنوار لی، دوسرے نے دنیا سنوار لی، اس نے اپنی آخرت سنوار لی، اس نے اپنی آخرت سنوار لی۔ گھاٹے کا سودا ہے یا منافع کا ہے؟ دنیا کتنا عرصہ جینی ہے؟ 20 سال، ہماری تو 20 بھی 40 بھی گزر گئے، ہمارے تو گزر ہی گئے، تھوڑے ہی پیچھے رہ گئے۔ تو جس کے دنیا کتنی جی لیں گے، 80 سال 100 سال جی لیں گے، اس کے بعد کیا ہے؟ جانا ہے۔ تو جس نے یہاں کے چند سالوں کا سودا کر لیا تھا وہ خسارے میں پڑ گیا، اور جس نے اپنی نگاہ ادھر رکھ لی وہ کامیاب ہو گیا۔ جو کامیاب ہو گیا، اللہ نے فرمایا یہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے تو ہیں ہی یہی، جنہوں نے سودا آخرت کا کیا ہوا، جنہوں نے سودا میرا کیا ہوا ہے، میرے دیدار کے متمنی ہیں، میرے دیدار کے طالب ہیں، میری رضا چاہتے ہیں، مجھے راضی رکھ رہے ہیں۔ کس کو راضی رکھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی رکھ رہے ہیں۔ دوسرے کس کو راضی رکھ رہے ہیں؟ نفس کو راضی رکھ رہے ہیں۔ میرا نفس ہی تو تگڑا ہے، بندو کا نفس تگڑا ہے، تو اس کو راضی رکھ رہے ہیں۔ تو جس نے نفس کو مار دیا، موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جو مرنے سے پہلے مر گیا وہ آخرت میں قبر میں جا کے جی اٹھے گا، یہ کامیاب ہو گیا۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان محلات میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرم و مقامہ، یہ میرا تیسری چوتھی دفعہ یہ لفظ آیا ہے، مستقرم و مقامہ۔ یہ بلند محلات جو ہیں یہ بہترین قرارگاہ بھی ہیں اور بہترین قیام گاہ بھی ہیں۔ عارضی طور پہ بھی بہت خوبصورت ہیں، دائمی طور پر بھی رہنے کے لیے بہت ہی خوبصورت ہیں۔ قل فرما دیجئے، یہ جو تھا موضوع یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے آگے۔ اگر آپ میں سے کوئی پورا موضوع لکھنا چاہے کہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں کیا ہیں، تو پورے کے پورے 2 پیج آپ کے پاس اللہ کے بندوں کی نشانیوں کے ہیں۔ اس میں کتنے لفظ آئے ہیں اللہ کے لیے؟ کتنی آیات آئی ہیں؟ 1 آیت آئی تھی، 2 آیات آئیں۔ 1 آیت آئی تھی اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کریں، اور دوسرا راتوں کو اللہ کے حضور قیام کریں اور کبھی سجدہ کرے کبھی قیام کرے۔ باقی پورے کے پورے 2 صفحے جو ہیں وہ معاملات پہ ہی تھے، یہ سارا کے سارا معاملات تھے، اللہ کے بارے میں تو نہیں تھے۔ یہ آخری آیت انشاءاللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ فرما دیجئے ما یعبأ بکم، ما یعبأ کوئی پرواہ نہیں ہے، بکم تمہاری، ربی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، دعا کے معنی پکارنا بھی ہوتا ہے، دعا کے معنی پوجا کرنی، پرستش کرنی بھی ہے، عبادت کرنے کے بھی ہے۔ اگر تم اس کی عبادت نہ بھی کرو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو تو اس بات کی پرواہ ہی نہیں اللہ کی عبادت کرو۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، پس کذبتم، تم نے اللہ کو واقعی جھٹلا دیا ہے، فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، لزاما کا معنی ہوتا ہے لازمی سزا، پس یہ جھٹلانا تمہارے لیے لزاما
لازم سزا تمہارے لیے آخرت کی ہو گئی ہے کہ تم نے رب کو جھٹلا دیا ہے، تمہارے لیے دائمی عذاب یہ بنا رہے گا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔